محترم سامعین و ناظرین، سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور پوشیدہ اور لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین عمل، یہ ایسی تجارت ہے لن تبور، جو کبھی گھاٹے والی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین اعمال، قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 صدقہ خیرات کرنا، نمبر 3 نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اس کی شروط کا خیال رکھے۔ یہ تین اعمال انسان اگر بجا لائے تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی بہترین تجارت ہے۔ اور دنیا میں جب ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں، اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں تھوڑا سا بھی خسارے کا امکان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو وہ قرآن مجید کی پابندی کرے، تلاوت روزانہ کی روٹین پر کرے، وہ صدقہ خیرات کرے، چھپ کر کرے، لوگوں کے سامنے کرے، اس کے ساتھ نماز کی پابندی کو لازم پکڑے۔ اور یہ ایسی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ قرآن کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت و کامیابیاں عطا کر دیتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ اس کتاب سے لوگوں کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے انسان پر دنیا میں مصائب دور ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں یہ نماز، یہ صدقہ، یہ تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان قبر میں جائے گا تو عذاب کا فرشتہ جب انسان پر سر کی جانب سے آئے گا تو قرآن آگے سے دفاع کرے، پاؤں کی جانب سے آئے گا تو صدقہ آ جائے گا، دائیں طرف سے آئے گا تو نماز آ جائے گی، جدھر سے بھی وہ انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، انسان کے اعمال اس کے سامنے رکاوٹ بن جائیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کو پابندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔